مکہ کے لیے فرمایا کہ اب مکہ سے قیامت تک کسی کو ہجرت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کہیں اور حالات ایسے بن جائیں کہ جہاں آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا ان کے لیے ہجرت اب بھی باقی ہے؟ ہاں، ان کے لیے باقی ہے۔ حکم صرف مکہ المکرمہ کے لیے آیا ہے کہ مکہ سے کوئی ہجرت نہ کرے گا۔ لیکن اگر دنیا کے کسی اور خطے میں ایمان والوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہو، ان کے لیے نماز پر پابندی ہو، ان کے لیے قرآن پر پابندی ہو، وہ احکام شریعت پر آزادانہ طور پر عمل نہ کر سکتے ہوں، تو ان کے لیے وہی حکم ہے جو اس وقت اہل ایمان کے لیے تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کریں جہاں انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع دیا جائے، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ولیکن جہاد ونیت، دو باتیں یہاں فرمائی کہ جہاد یہ منسوخ نہیں ہوا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کیونکہ اسلام کی شان و شوکت اسی میں ہے۔ جب تک جہاد ایمان والوں میں رہے گا تو ایمان والے عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جب اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَنِيَّةٌ، اور نیت بھی باقی رہے گی قیامت تک، یعنی انسان کسی بھی عمل کے لیے جب کوئی ارادہ کرے گا، نیت اس کی صحیح ہو، خلوص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلی حدیث میں پوری وضاحت ہے۔ وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے، غزوے میں تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، بلا شبہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم لوگ جو بھی کوئی وادی طے کر لیتے ہو، جو بھی مسافت تم چلتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حبسهم المرض، ان کو بیماری نے روک لیا ہے۔ وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں، ثواب میں برابر کے شریک ہے۔ یہ فرمایا کہ اس وقت صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے نکلتے، تو کچھ لوگ مدینہ میں ایسے کہ جو بیمار ہوتے تھے، معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کی نیت ہوتی تھی شریک ہونے کی کہ کاش کہ اگر ہم بیمار نہ ہوتے، ہم صحیح سالم ہوتے تو ہم بھی شریک ہو جاتے، ہم بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے، لیکن معذور تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ وہاں پر مجبوراً رکے ہوئے ہیں، اگر ان کو وہ عذر نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ رکتے، اس لیے صرف ان کے اس ارادے کی وجہ سے، ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے وہ اجر عطا کر رہا ہے جو اجر تمہیں یہ ساری مسافت طے کرنے میں، اس جنگ میں شریک ہونے میں جو تمہیں برابر اجر مل رہا ہے، وہ ان لوگوں کو صرف ان کی نیت کی وجہ سے مدینہ میں رہتے ہوئے ملے گا۔ یہ بتایا گیا کہ آدمی اگر صحیح دل سے ارادہ کرے، اس کی نیت کے اندر خلوص ہو، اس کی نیت کے اندر اگر کھوٹ نہ ہو، خالی خلوص ہو، اخلاص ہو، پھر اگر وہ آدمی اس عمل کو نہ کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو اس عمل کے کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو غزوہ تبوک سے ہم واپس لوٹ رہے تھے۔ فقالت، آپ نے فرمایا، ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم اپنے پیچھے مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، جو بھی کوئی گھاٹی ہم پار کرتے ہیں، جو بھی کوئی مسافت ہم طے کرتے ہیں، الا وهم معنا، مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، اجر میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، جتنا اجر ہمیں مل رہا اتنے اللہ ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔
حبسهم العذر، ان کو عذر نے روک دیا ہے، وہ معذور ہیں، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتے ہیں۔ تو جب تک نہ انسان خلوص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا، وہ عمل اس کے لیے جاندار نہیں بن سکتا، وہ صرف ڈھانچہ رہے گا۔ اخلاص کی ضد چونکہ ریاکاری ہے کہ ایک انسان عمل تو کر رہا ہے مگر دکھلاوا اس کے اندر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ابن ماجہ میں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے، یعنی دجال کے فتنے سے بھی خطرناک وہ فتنہ ہے، وہ بات ہے۔ صحابہ نے فرمایا آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ اپنی نماز کو لمبا اس لیے کر رہا ہے، اس نے رکعت لمبی پڑھی، سجدہ لمبا کیا اس لیے کہ اس کا ساتھی اس کو دیکھ رہا تھا، اپنے ساتھی کو دکھانے کے لیے اس نے اپنی اس نماز کو لمبا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، اور یہاں اب اس انسان کا اجر ثواب سارا کا سارا ضائع ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے وہ نماز نہیں پڑھی بلکہ اس نے کسی انسان کو، کسی بندے کو دکھلانے کے لیے اپنی اس نماز کو لمبا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بہت زیادہ ڈرایا کہ شرک خفی جو ہے یہ انسان کے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو شرک جلی ہے کہ انسان کسی مورتی کے سامنے جھک جائے، انسان کسی قبر پر جھک جائے، انسان کہیں اور پر جو اپنی حاجت روائی کے لیے کسی اور کو پکارے۔ یہ تو ہے شرک جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بالکل معافی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور شرک خفی یہ ریاکاری ہے کہ انسان کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا تو نے کس لیے جہاد کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے لیے کیا تھا تاکہ دین کا غلبہ ہو۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو صرف اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے کہیں گے کہ کتنا بہادر ہے، اور تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہونے لگ جائیں۔ جا آج تجھے جو محنت تو نے کی تھی اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، جو بہادری کے چرچے تو چاہتا تھا دنیا میں تیری بہادری کے بڑے چرچے ہو گئے، وہاں تجھے مل گیا۔ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا کہ بھائی تو نے مال کیوں خرچ کیا تھا؟ کہ اللہ تیری رضا کے لیے، تیرا حکم تھا، اور میں ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کر رہا تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ تیری جو ہے واہ واہ ہو کہ کتنا بڑا سخی آدمی ہے، کتنا خرچہ کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اتنا مال خرچ کر رہا ہے۔ وہ چرچے تیرے دنیا میں ہو گئے ہیں، اب یہاں پر تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو ریاکاری سے بچائے، اور اس کے ہر عمل کے اندر خلوص و اخلاص ہو کہ اس کا مقصد صرف اور صرف رب کی رضا ہو، کہ میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور تاکہ میں اپنے رب کے عذاب سے بچ جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بھی کوئی عمل کرتے تھے اس کے اندر اخلاص اور خلوص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، ریاکاری کا شائبہ کہیں دور دور تک نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک آدمی رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اگر اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ کاش اگر اس وقت محلے والے دیکھیں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو میرے بارے میں وہ کیا سوچیں گے کہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، تہجد گزار ہے، ہمیں یہ ریاکاری ہے۔ اب گیا اس کا وہ سارا اجر ختم، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ ہوس آ گئی، یہ دنیا کو دکھلانا چاہتا ہے، دنیا والوں کے سامنے نیک، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جو چوراہے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، آپ کو یہ کہ دیکھو جی دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے نا، اگر اس کے دل کے اندر صرف یہ ہے کہ میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں کیا نہ کہیں، لوگوں سے اس کو کوئی مقصد و مطلب نہیں ہے، یہ آدمی مخلص ہے، اخلاص والا ہے۔ تنہائی میں انسان ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہاں اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی آتا ہے کہ مخلوق اگر مجھے دیکھ لیتی، مخلوق میرے بارے میں کیا سوچتے، میرے رشتہ دار میرے بارے میں کیا سوچتے، اور ایک وہ آدمی جو چوراہے میں جسے کوئی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اگر وہاں خلوص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو یہ مخلص ہے۔
اور یہ ریاکار ہے جو تنہائی میں پکار رہا تھا، اس کو اس ریاکاری کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی وہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور جب اخلاص اس عمل کے اندر ہوگا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، جیسے تمہاری نیت ہوگی اسی طرح اس عمل کا تمہیں پھل بھی ملے گا۔ اگر نیت صحیح ہے تو عمل کا جو نتیجہ آئے گا وہ بھی اچھا ہوگا، اگر نیت کے اندر ذرا برابر بھی کھوٹ ہوگی اور پھر وہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔